وزیر اطلاعات شبلی فراز اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کام کیا گیا جس سے کہ ٹی وی اسکرینوں پہ رہنے کی خواہش کا ایک اظہار تھا. اس کے علاوہ نہ تو ان کی تقاریر میں کوئی ملک کے لیے بہتری کی باتیں تھیں، نہ کوئی غریب کے لیے پروگرام تھا، نہ ان کا ذکر تھا. اور جس زہر سے آلودہ لہجہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا تھا، اس سے بالکل یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد، اپنے خاندان اور اپنی غیر قانونی دولت جو انہوں نے اقتدار میں جمع کی، اس کی دفاع کے لیے یہ سارا ناٹک تھا. ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، ہمیں بالکل کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے جلسوں جلوسوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اتنے بڑے جلسے کر چکے ہیں کہ ہم سے بڑے جلسے شاید ہی کسی نے کیے ہوں. لیکن یہ کوئی جمہوری عمل نہیں ہے. اس وقت جلسے جلوسوں کی مخالفت کرنا یا اس پہ پابندی لگانا یہ بالکل جمہوری کانٹیکس میں ہے ہی نہیں. یہ تو دنیا میں جو وبا آئی ہوئی ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ملکوں نے کرفیو نافذ کر دیا ہے، کچھ نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو اسپتال ہیں ان کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی جو پہلی لہر آئی تھی اس میں ہم نے میڈیکل اکوپمنٹ، اسپتال، سب کچھ اس کو ہم نے ایک بڑی مناسب سطح تک لیا ہے. لیکن 22 کروڑ کی آبادی ہے. خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح سے ان ایس او پیز کی وائلیشن کرتے رہیں جس کا کہ اپوزیشن گائے بگائے مظاہرہ کرتی رہتی ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کی یہی ایک وجہ ہے کہ کووڈ کے دوران جلسے جلوسوں پہ پابندی ہے، اور کوئی بضد ہے کہ وہ عوام کو اس خطرے میں جھونکے تو عوام اس کا حساب لیں گے. کیونکہ جان بوجھ کر اگر یہ اپنے آپ کو سیاسی قائدین کہتے ہیں تو اس کے باوجود لوگوں کو خطرے میں ڈالنا یہ کہاں کی منطق ہے. جس طرح سے وائلیٹ کیا گیا اور شہر کو ایک اکھاڑا بنائے رکھا، تو اس سے نہ تو جمہوریت کی کاز ہوتی ہے، اور جو خاص طور پہ جو اس میں جو اندیشہ ہے لوگوں کو اس لہر سے، اس وبا سے کہ لگنے کا، ہمیں اس کی زیادہ فکر ہے. نہ ہم جلسوں سے گھبراتے ہیں، نہ گھبرائیں گے. ابھی لاہور میں بھی جو جلسہ ان کا ہونے والا ہے، گو کہ ہم گاہے بگاہے حالات کو آبزرو کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت تک جو ہماری جو حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نہیں روکیں گے. پابندی ہے جلسے پہ، لیکن ہم نہیں روکیں گے. جس نے جانا ہے جائے، کہ ہم دیکھ لیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، اور اگر انہوں نے کیا، ظاہر ہے کہ ہم ان لیڈران کے خلاف ایکشن لیں گے. تو جو ان کا یہ ایک جو ناٹک ہے جس میں کہ یہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں کہ ملک بڑی مشکل سے اکانومی اس کی بحال ہو رہی ہے، انڈسٹریز دوبارہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، روزگار دوبارہ بحال ہو رہا ہے. ایسے موقع پر اس وبا کو اس طرح سے زیادہ پھیلا دینا نہ تو اکانومی کے فیور میں ہے، معیشت کے فیور میں ہے، اور نہ ہی لوگوں کی اور ہمارے اسپتالوں کی اور ہمارا جو ایک ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ اتنی بڑی تعداد کو برداشت کر سکتا ہے. اگر ہم پہلے اس میں بچے ہیں تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ایس او پیز پہ کافی حد تک عمل کیا گیا. ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہمارا حال بھی وہی یورپ، امریکہ اور ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کی طرح ہوتا. تو یہ میں جلسے کے بارے میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہی ہے
کہ انہوں نے مسلسل جھوٹ بولا ہے، اور خاص طور پہ مریم نواز جو کہ سچ بول ہی نہیں سکتی ہیں. جو بھی انہوں نے باتیں کی جھوٹ پر مبنی تھیں، اور اس کے سلسلے میں ہم ایک پوری ان کی ایک عوام کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو انہوں نے تاریخی جھوٹ بولے اور سچ کیا تھا. اس کے بعد جو ہمارا اب آتے ہیں ایجنڈے پہ، تو ایجنڈے میں جو سب سے پہلے بات کی گئی وہ تھی ہمارے جو 2 میجر کنسٹرکشن کے جو پروجیکٹس ہیں، ایک راوی اور دوسرا بنڈل آئی لینڈ. دونوں پہ پریزنٹیشن دی گئی، جس میں کہ بتایا گیا کہ کس طرح جو راوی کا جو پروجیکٹ ہے، جو کہ لاہور کی جو جتنے بھی مسائل ہیں، جس میں کہ اس کا پانی کی سطح کا نیچے چلے جانا، فلڈنگ ہونا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب کی کیفیت آئے تو اس میں پورا شاہدرہ ڈوب سکتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جہاں پہ کہ آپ فلڈ پروٹیکشن کی تدابیر اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ جو امبینکمنٹس بناتے ہیں آپ، تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ اللیگل کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں، لوگ قبضہ گروپ آ جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ پرائم منسٹر صاحب کی جس طرح کہ ان کی ایک ڈٹرمنیشن ہے کہ اس کو ہم نے ہر صورت میں کرنا ہے. مشکلات، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑی مشکلات آئیں گی، لیکن جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب ہیں کہ وہ مشکلات سے بجائے گھبرانے سے وہ ان کے مقابلے کے لیے ان کا ہمیشہ ایک ان کی کوشش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کامیاب بھی کرتا ہے. تو اس سے لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی، اس سے کنسٹرکشن کی انڈسٹری امپروو ہوگی. اس میں جو پانی کا ہے، جو راوی کا جو پانی جو کہ اس وقت سیوریج اور کئی قسم کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، جو بدبو آتی ہے، یہ سارا جو علاقہ ہے، اگر ہم نے اس شہر کو نہ بنایا تو اس شہر پہ، اس علاقے پہ بلکہ غیر قانونی کنسٹرکشن تو شروع ہو جائے گی، ابھی بھی ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑا اس سے ایک ارادہ کیا گیا ہے پوری اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو ہم بنائیں گے. اور اس سلسلے میں پریزنٹیشن دی گئی جس میں کہ یہ ایک ماڈرن شہر ہوگا، جس میں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی، جس میں کہ مختلف کمپنیز نے آلریڈی اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے. اس کو بالکل انوائرمنٹلی بالکل ایک کلین شہر کے طور پہ بنایا جائے گا، اور اس کی ساری کی سٹڈیز بھی ہو رہی ہیں، اور ایک پوری ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے کہ کس طرح سے یہ پروجیکٹ یہ لاہور کی بقا کے لیے ہے، اور اس علاقے کو اٹھانے کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم قدر ہے. اسی طرح بنڈل آئی لینڈ جو ہے تو وہ ایک جزیرہ تھا جو کہ پڑا ہوا تھا. سندھ حکومت سے NOC بھی مل گیا، بعد میں انہوں نے اس کو وڈرا کرنے کی کوشش کی، باتیں ہوئیں، لیکن اب جو ہے تو وہ کافی حد تک اس میں پروگریس آ چکی ہے. اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، کیونکہ وہاں پہ نہ ہمیں لینڈ ایکوزیشن کی ضرورت ہوگی، نہ ادھر کوئی ایسی آبادیاں ہیں، وہاں کی جو مینگرووز ہیں، وہاں پہ جو